نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو: اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر لے آتی ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو تندرست کر دے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔
زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس دنیا میں تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے، لیکن پیدا تمہیں کسی اور جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصہ میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ بے فکر ہو جو اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا ذہن الفاظ میں ہوتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی علیہ السلام کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو؟ فرمایا، جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ لوگوں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزل کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اگر رزق عقل و دانے سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔
جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔